یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے جز نمبر 15 کا ایک کوئک ریویو کریں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا تھا۔ اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر احادیث میں ملتی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور ایک جانور انہیں پیش کیا سواری کے لیے جس کا نام براق تھا۔ براق خود بھی برق سے نکلا یعنی بجلی سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری ڈسکرپشن دی، فرمایا جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اسپیڈ آف لائٹ کی اس سے بیسٹ ڈیفینیشن آج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں کہ انہوں نے اتنی آسانی سے ہمیں بات سمجھا دی۔ اس براق پر انہوں نے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا جہاں ان کو تمام انبیاء کی جماعت کی امامت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر وہاں سے انہیں معراج عطا ہوئی، اور معراج کا جس طرح بتایا گیا ایسا لگتا ہے کہ کوئی روپ لیڈر ٹائپ کی چیز تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کروایا گیا، اور وہاں جو مشاہدات ہوئے وہ معتبر اور مستند احادیث میں تقریباً 25 صحابہ کرام سے مروی ہیں، اور تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں حدیث کی کتب میں۔ پہلی آیت میں اس قصے کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ہی بنی اسرائیل کی حالت پہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کفار مکہ کو بھی اور باقی مخاطبین کو بھی کہ جس سے تم بات کر رہے ہو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے جو ابھی ابھی اللہ کے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر آیا ہے، اور یہ بالکل سچی خبریں تم تک پہنچا رہا ہے جو بالیقین اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے، مشاہدہ کرایا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا، اور نوح شکر گزار بندہ تھا، اور فرمایا 2 دفعہ ہم نے تمہاری سرکشی کی، تمہیں یہ سزا دی کہ مختلف لوگ تم پر مسلط کر دیے کہ وہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں۔ پھر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ پھر فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ پھر رات اور دن کو نشانیاں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ رات کی نشانی بنور ہے اور دن کی روشن ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی کامیابی اور ناکامی کے سارے اسباب انسان کے اپنے اندر ہی موجود ہیں، ادھر ادھر بلیم نہ کرے کسی کو۔ پھر بتایا کہ جب کسی بستی کے ہلاک ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کے جو نافرمان ہیں ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے، اور یہ نافرمان عموماً خوشحال لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا دنیا کی زندگی میں تو اللہ سب کو ہی دیے جا رہا ہے اور اس عطا کو روکنے والا کوئی ہے نہیں، لیکن آخرت میں جو فضیلت ہے وہ ایمان والوں ہی کو ملے گی۔ پھر ایک پورا چارٹر ہے جو یہاں دیا گیا ہے جس کی پہلی بات ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک یعنی ایکسلنس کا سلوک کرو، اور اگر وہ بوڑھے ہو کر تمہارے ساتھ رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑک کر جواب دو بلکہ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے لیے دعا بھی کرو۔ دعا سکھائی گئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ پھر آگے کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، لیکن اگر تم صالح بن کر رہو گے تو تمہارے لیے درگزر کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا رشتہ دار کو اور مسکین کو مسافر کو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، نہ اپنا ہاتھ اتنا کھلا چھوڑ دو، نہ بالکل باندھ کے رکھو، یعنی کہ نہ کنجوسی کرو، بخیلی کرو، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرو۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا زنا کے قریب نہ پھٹکو، یعنی ان لافل جو ریلیشن شپس ہیں
وہ فحش ہیں. فحش کہتے ہیں ایسی کسی برائی کو جس کا برا ہونا بہت ہی آبویس ہو، اس میں کوئی دوسرا ڈاؤٹ ہی نہ ہو. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، یعنی اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہ کسی کو قتل کرو سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ، یعنی کسی کو قصاص کے لیے، بدلہ لینے کے لیے یا کسی اور ریزن سے قتل کیا جائے تو الگ بات ہے. پھر اس کے بعد مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو، عہد کی پابندی کرو، اور پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، ڈنڈی نہ مارو. اور پھر اس کے بعد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے. فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. پھر ان تمام باتوں کے بارے میں فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. تو ان میں سے ان باتوں کی بہترین پہلو کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر دوبارہ فرمایا کہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. پھر کہا کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ مالک عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا، اور ایسا کچھ نہیں ہے، اور سب جو ہے وہ مخلوق ہیں اور سب تسبیح کریں لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. پھر فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اور تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان لائے بغیر ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا اور فائدہ نہیں دے سکتا. پھر ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے موڑ لیتے ہیں منہ، یعنی کہ ان کو ایک سے زیادہ رب چاہیے، اللہ ہمیں معاف کرے، اس سے بچائے. پھر کہتے ہیں کہ جب ہم انڈیاں ہو جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو فرمایا ان سے کہو کہ تم چاہے پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اس سے بھی کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں ایسی ہے کہ یہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی، وہ ہو جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا، یعنی اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. پھر فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. اور یہ شیطان ہے جو تمہارے درمیان فساد ڈلوانا چاہتا ہے، تو منہ سے غلط باتیں نکلواتا ہے، اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی، اور داؤد کو ہم نے ہی زبور عطا کی تھی، اور نشانیاں بھیجنے سے ہمیں نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلے کے لوگ ان نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں. سمود نے ہم نے اعلانیہ اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا. حالانکہ ہم نشانی بھیجتے اس لیے کہ لوگ ڈریں، لیکن لوگ اور اکڑ جاتے ہیں اور پھر بہت سخت سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں. پھر آدم اور ابلیس کا قصہ دوبارہ یہاں ذکر ہے، اور اس میں ایک خاص بات بتائیے کہ اس نے کہا ابلیس نے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے سے مجھ پر فضیلت دی. یعنی سجدہ کرنے کو کہا گیا، سجدہ نہیں کیا، پھر اللہ کو اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھ تو کہ یہ اس قابل ہے کہ تو مجھ پر اسے فضیلت دے رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ مہلت ہے تجھے، اور جا تو ان پر ساجھا لگا اولاد میں اور مال میں، اپنی دعوت سے جس کو پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، لیکن جو بھی تیرے وعدوں کے جال میں پھنسے گا اور تیرے پیچھے چلے گا ان سب کو تیرے ساتھ میں جہنم میں بھر دوں گا، اور میرے مخلص بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. یہ صاف بتا دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. یعنی زبردستی کسی پر شیطان نہیں کر سکتا، وسوسہ ڈال سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، تکبر میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن زبردستی کسی کو اپنے راستے پر نہیں لا سکتا. بتایا کہ جب تم پر سخت مصیبت آتی ہے سمندر میں یا کہیں پر تو تم سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہو، لیکن جب اللہ بچا لیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ بھول جاتے ہو. پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فوقیت بخشی ہے. پھر آگے سورہ میں بتایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، اور چاہتے ہیں کہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو، اور اگر تم ایسا کرتے تو یہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچائے رکھا اور ان کو مضبوط کیے رکھا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں پر کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے. یعنی مکہ کی بات ہو رہی ہے جہاں سے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے پہ تل گئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اتنے سخت حالات میں تمہارا کام یہ ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر،
تم نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر جو ہے وہ مشہود ہوتا ہے۔ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا گیا کہ وہ گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، یعنی ایسے مقام پر جہاں ہر جگہ سے تم، ہر طرف سے تم تمام لوگوں کی تعریف کے مستحق ہو جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی کہ وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور پھر کہا اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے بت توڑ رہے تھے اس وقت بھی پڑھ رہے تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس قرآن میں جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ پھر کہا یہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں لیکن یہ بڑے کم علم ہیں، اور بس یہ کہہ دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ پھر فرمایا اگر انسان اور جن سب مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں گے تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ صرف اس لیے ایمان لانے سے رکے ہوئے ہیں کہ یہ حیران ہے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا، تو اگر زمین میں فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم فرشتے کو بھیجتے پیغمبر بنا کر، یعنی اگر فرشتہ آتا تو یہ کہتے کہ بھائی وہ تو اس لیے اتنے نیک عمل کر رہا ہے، وہ پہلے ہی فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسانوں میں انسانوں کو پیغمبر بنا کے بھیجا، لیکن وہ اپنے ایک جیسے انسان کی فضیلت ماننے پر تیار نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد کہا ان سے کہو کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ اس کو ہم نے 9 نشانیاں عطا کی تھیں، لیکن فرعون نے ان کو کہہ دیا کہ تو سحر زدہ لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا کہ اصل میں تو شامت زدہ آدمی ہے، اور پھر فرعون نے بھی یہی کیا کہ حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا۔ اور پھر قرآن کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جب جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کہو کہ تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، نہ اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ یہ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوئی ہے۔ یہ بھی مکہ کے تقریباً آخری دور کی ہے۔ یہ کفار کے 3 سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العالمین نے 4 اہم قصے سنائے ہیں۔ پہلا قصہ جو اس میں ہے وہ اصحاب کہف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ اس کے بعد جو اصحاب کہف کا قصہ ہے وہ پوچھا اس لیے تھا کفار نے اور یہودیوں نے مل کے کہ یہ سارے قصے جو اس میں بیان ہوئے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی ہسٹری کے ہیں، چاہے وہ اصحاب کہف ہوں، چاہے حضرت ذوالقرنین ہوں، چاہے وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہو، عربوں کو ان قصوں کا نہیں پتہ تھا۔ ان سوالوں کے جواب میں یہ سورہ کہف ایک ساتھ پوری نازل ہوئی، ان بڑی صورتوں میں سے ہے جو پوری ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ اور اس میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ وہ کیسے جا کے غار میں سو گئے تھے بادشاہ اور اپنی قوم کے شرک سے پریشان ہو کر، اور پھر جب وہ کئی صدیوں بعد اٹھے تو پورا روم جو ہے وہ عیسائی ہو چکا تھا، اور اب یہ تھا کہ عیسائی ہونے کے باوجود بھی وہ اب دوبارہ زندگی ہوگی جو بعد موت کے، اس پر شک کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ایک کرشمے کے طور پر ان کے سامنے پریزنٹ کیا کہ دیکھو ہم اس طرح مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ لیا کہ سب نے پہچان لیا کہ یہ وہ ہیں جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں جا کے غار میں سو گئے تھے، اور سب نے اس کو وٹنس کیا باقاعدہ اس معجزے کو۔ فرمایا کہ ان کی تعداد کے معاملے میں بحث نہیں کرو اور نہ ان کی قیام کے مدت کے معاملے میں تم کوئی زیادہ بات کرو، یہ بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اصل سبق یہ سیکھو کہ اللہ مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔
لیکن انہوں نے بھی وہی کیا کہ انہوں نے اصحاب کہف کے غار پر ہی مسجد بنا لی اور اس کو عبادت گاہ بنا لیا، حالانکہ اس سے منع کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس میں دو لوگوں کا قصہ ہے کہ دو دوست تھے، ایک کو اللہ نے باغ دیے انگوروں کے جن کے اطراف میں کھجوروں کے درختوں کی باڑ تھی اور بیچ میں نہریں بھی بہہ رہی تھیں اور بڑا زبردست وہ پھل لاتے تھے۔ تو اس نے اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وما اظن الساعة قائمہ، مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ دولت میری کبھی فنا ہوگی، لیکن اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ بات اللہ کو بڑی بری لگی۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو میں کہا بھی کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ تجھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا، لیکن وہ آدمی اپنی اس نے غلطی سے رجوع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کا سب کچھ تباہ کر دیا اور اسے پتہ چل گیا کہ اختیار خدائے برحق کے لیے اور انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حیات دنیا کی مثال دی ہے کہ یہ بھس بن جاتی ہے، ہری ہوتی ہے پھر بھس بن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی آدم اور ابلیس کا قصہ ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تو ابلیس نے منع کر دیا، اس لیے کہ وہ جنوں میں سے تھا تو اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا، گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا رسولوں کو ہم صرف اس کام کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت کریں اور تنبیہ کریں، ڈرا دیں۔ اس کے بعد آخر میں اس میں حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے جو آدھا 15ویں پارے میں اور آدھا 16ویں پارے میں، انشاءاللہ ہم اس کو پارے نمبر 16 میں کنکلوڈ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔